سب کی زبان پر رسول اللہ کی تعریف جاری ہوئی۔ جب اتنے بڑے بڑے انبیاء اور رسل نے اور صحابہ نے حضور کی تعریف بیان کی تو لبیک والے اور پھر کیا کر سکتے ہیں؟ اور یہ تو رسول اللہ کی رحمت للعالمین ہی ہے، حضور کی وجہ سے یہ سب کچھ کائنات کھڑی ہے، ورنہ جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں اس پر تو پتھر برس پڑنے تھے، انہوں نے زمین کے اندر چلے جانا تھا اور ان کی شکلیں بھی بگڑ جانی تھی۔ حضور کی عزت آبرو پر جو بندہ دو نمبری کر جائے اس کے بعد پھر کیا بیٹھ جاتی ہے، پھر کیا بات رہ جاتی ہے؟ یہی تو ایک کائنات میں چیز ہے۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ یہ جو خیمہ کھڑا ہے یہ صرف حضور کی وجہ سے کھڑا ہے۔ یہ مت کوئی سمجھے کہ ہماری کوئی محنت سے کھڑا ہے، کسی کی نیکی سے کھڑا ہے، نا نا۔ قیامت والے دن نبی اور رسول بھی کہہ دیں کہ اذهبوا الی غیری، آج غیر کے پاس جاؤ، اللہ کے سامنے ہم بات نہیں کر سکتے۔ تو میرے آقا و مولا نے پھر اپنی شان خود بیان کی۔ شاہ جی قبلہ نے مجھے بلایا، آپ بھی آ گئے۔ میں آپ کے جذبات جو جب دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں ہم مولوی سید تو سید ہیں نا، ان کی بات تو میں علیحدہ کرتا ہوں۔ مولوی اور پیر دین کا کام بڑا تھوڑا کر رہے ہیں، لیکن آپ کے جذبات میں دیکھ کر کہتا ہوں کہ نہیں، گل وچ کوئی ہو رہی ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، جو بندہ ممبر پر بیٹھ کر ڈر جائے کہ جی میرا لبیک نال تعلق کوئی نہیں، پھر وہ کدے نال تعلق؟ لبیک کا معنی تو اتنا ہی ہے، حضور میں حاضر، حضور میری عزت آپ کی عزت پر قربان ہونے کے لیے حاضر، حضور میرے بچے حاضر، میرے والدین حاضر، میرا مال حاضر، اس کے علاوہ تو اس کے اندر اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو جب یہ بات لبیک کے اندر اتنی ہے تو کوئی بندہ اس کو سیاسی کہہ دے، کوئی کہے جی یہ ووٹوں کے لیے نعرے لگاتے ہیں، ووٹوں کے لیے ہم نعرے نہیں لگاتے، ہم تو چاہتے ہیں اتنی بات کہ دنیا کے اندر بھی حضور سے وفا ہو، اور جب قبر میں جائیں تو رسول اللہ فرما دیں اس نے میرے لیے بڑے دکھ اٹھائے، اور پھر کل حشر والے دن ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ یا الہی دی ہے اگر تو نے نعت نبی کی توفیق، تو حسن کردار بھی دے لذت گفتار کے ساتھ۔ دیکھیں لندن میں ہمارے ایک مولانا ہے، وہ کہتے ہیں میں آپ کا کلپ سن رہا تھا ہسپتال میں بیٹھ کر، تو وہاں انگریز ڈاکٹر ایک گزرا، اس نے کہا کہ یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے جب آپ کی تقریر دکھائی اور مجمع کا نعرہ ایسے ایسے، تو کہنے لگا یہ جو مولوی خطاب کر رہا ہے یہ کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ بیچارہ ڈاکٹر کیا ہے، یہ تو ایک مولوی ہے مسجد کا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، انہوں نے کہا جو آدمی ایسے ایسے کرتا ہے نا اس کو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے۔ اسلام کا نام لیا، جب حضور کی عزت کی باری آئی تو لوگ اندر داخل ہو گئے اور ہمیں تانے دیتے تھے۔ ہون پتہ لگے گا نا جیلیں جو باہر آن گئے تھے، ہون پتہ لگیا، ہون پھسے۔ اور میں کہ چلیا تو کوئی صدر رہنا ہے جی، اسی اندر جیلیں مر گئے تھے، تو کوئی تے صدر رہنا ہے؟ صدر تے رہنا کسی نے نہیں، لیکن بندہ چاجدہ تو مرے نا۔ باقی رہ گئی بات، غازی علم الدین دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے، لیکن جب جیل کے اندر ایک شاعر نے ملاقات کی تو کہنے لگا غازی کوئی بات تو سناؤ نا۔ انہوں نے کہا کیا سناؤں؟ من عاشق سرمستم، من عاشق سرمستم از دار میندیشم، پروانہ جاں بازم از نار میندیشم، با دوست جو مشغولم دشمن چه کند بر من، چون گنج بدست آمد از مار میندیشم۔ انہوں نے کہا میں تو وہ عاشق ہوں جو جھوم کر اور مست ہو کر حضور کے نام پر گردن دوں گا۔ غازی علم الدین اندر یہ شعر پڑے میاں والی جیل تے آج جناب 1929 31 اکتوبر ہن 2019 ہو گیا تے بس 90 سال تو بعد بھی اج ایتھے حضرت صاحب دے آستانہ عالیہ تے علم الدین دا ذکر ہویا کہ نہ ہویا؟ علم الدین دا ویاہ بھی نہیں کیتا،
لوگ کہندے پتر ہون تے تذکرے ہوندے، میں آکھا نہ جلیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ دیکھو میں تقریباً 15 دن بخار رہا، اس دے باوجود میں ہاتھ ہن بھی چاہنا تے مینوں کوئی ہاتھ نہیں تھکدے، تواڈے ہاتھ کیویں تھک جاندے؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعا، قیامت والے دن جدوں مسلمانوں نوں حکم ہوئے جن میں سجدہ کرو تے سارے سجدے گر جان گے تے کافر سجدہ نہیں کر سکن۔ یہ قرآن دی نص ہے، انہاں دی کمر سریا پہ جانا ہے۔ دنیا تے رب نو نہیں منیا، قیامت نو سجدہ نہیں کر سکن گے۔ اسی اے امت نو گل کرنے آ کہ آج لے ان کی پناہ۔ آج جدوں حضور دی گل آوے تے انے واہ نال والا کی ویکھنا ہے، وہ کی ویکھے گا بھئی تو ہاتھ حضور واسطے چک رہا، تینوں تانا مارے گا۔ اس تو وڈی اور گل کیڑی تینوں حضور دے نام تے کوئی تانا مار دے وے جناب۔ ویکھ ویکھ کے محبت نہیں کرنی، ہاں ویکھ ویکھ کے محبت نہیں کرنی بھئی نال والا کیویں کر رہا، تو اپنے اندر دی گل کر، تینوں حضور نال کتنا پیار ہے۔ توجہ بھائی، باقی توجہ، باقی آج بھی لوگ سانو تانے مار، لیکن ہے بڑا عجیب مسئلہ۔ پیسے ہن بھی ساڑھے کول کوئی نہیں، کانفرنس دے اتنے بندہ کہے جی انے واہ لائی آؤ، اتنے کوئی نہیں، لیکن ہیں ضرور۔ اندر بھی میرے کو یہی پوچھتے سن جیل آپ کو پیسے کون دیتا ہے، یہی سوال۔ اور تو میرا جرم ایسی کوئی نہیں، گل کرنا جرم ہے، حضور دی عزت ہوتے گل کرنا یہ جرم ہے، یہ تو کوئی جرم نہیں نا۔ آخر کہندے سن اچھا آپ بتائیں آپ کو پیسے کون دیتا ہے؟ میں آکھا تسی دسو کون دیتا ہے؟ تسی میری فون وی تساں ٹیپاں لائیاں، ایتھے بھی کتنے مخبر بیٹھے ہونے، ادھر کر رہے ہونے، مولانا تقریر کر رہے ہیں، مولانا کہاں جا رہے ہیں، مولانا کدھر جا رہے ہیں، روٹی کیسے کھا رہے ہیں، ویل چیئر پر کیسے بیٹھے ہوئے۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ جی ایڈے ہی کوئی جنے ہو نا تے کشمیر جاؤ، مولی خادم تے ایتھی جمعہ، ہاں مولی خادم تے ایتھی جمعہ ایتھی رہ رہا، اے محمد عربی دے غلام صلی اللہ علیہ وسلم، اے سید سارے، اسی کوئی کدھر باہروں نہیں آئے۔ میرے تو 5 پشتاں دی میں قبراں وکھا سکنا اپنے پنڈ، ہاں میرے دادے لکڑ دادے دی قبراں اتھے موجود ہیں، ساڑی اپنی زمین اتھے موجود ہے، اسی کدھر باہروں مانگ تانگ کے نہیں آئے۔ ساڑھے بارے تو انہوں ایڈی تکلیف ہے، ادھر جاؤ مودی نو لمحہ پاؤ، کشمیر دیاں بچیاں پکار رہیاں ہے کوئی محمد بن قاسم، اگو آواز آندی نہیں نہیں اسی تقریر جے کر کے آیا بادشاہ ہوتے اقوام متحدہ تقریر نہ کشمیر آزاد ہونا ہے، کشمیر انج آزاد ہونا ہے کہ ایتھو جناب پاکستانی فوج چلے تے غوری میزائل بالکل فٹ کر دے وے تے انہوں نے کہا پتر غوری میزائل تے پچھو چلنا ہے، ہنسی آ رہے ہیں تو طاقت وہی ہے جڑی اسلام دے کم آ جائے، بڑا وہی ہے جے اللہ رسول دی جناب گل ہوے بندے دی تے بازو ہوئی ہیں جڑے انج ہوون تے جناب اتھے مودی بھی ہلے تے ٹرمپ بھی ہلے، کی کرنا چاہندے ہیں مسلمان؟ انہاں کہتا ہے تو گردن کٹنا چاہندے ہیں، اور کی کرنا چاہندے ہیں تواڈے؟ اور کہندے جی یہ لبیک والے دین کیویں لے آن گے؟ میں کہا کیویں نے پترا ساڈا کام ہے میدان لا دینا۔ مدد آندی ادوں جدوں صحابہ بدر وچ پہنچے، یہ صحابہ اتھے مدینہ منورہ ہی کہہ دیندے حضور 8 تلواراں نال 1000 بندے نال لڑیا جا سکدا، 8 تلواراں صحابہ کو تے 2 گھوڑے، ایک روایت وچ 1 گھوڑا تے یار 70 اٹھ تے کھان واسطے کھجوراں بھی پوریاں کوئی نہیں۔ کسی صحابی نے کیا حضور مروانا نے سانو؟ نا جب رسول اللہ نے پوچھا جانا چاہیے کہ نہیں تے سعد بن معاذ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھ دے ہو؟ فرمایا ہاں آپ سے پوچھتا ہوں۔ عرض کی تھی پھر ساڑھا جواب بھی عرض ہے، سنو، سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا و سالم من شیتا عاد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا و آتنا ما شیتا۔ حضور ساڑھے کو پوچھ دے ہو؟ بندے اسی 305 کھجوراں بھی کوئی نہیں کھان والیاں، تلواراں ساڑھے کو جناب 8 تلواراں تے 70 ساڑھے کو اٹھن، کھان دی بھی شے کوئی نہیں، 1000 بندہ کے کھڑیا اٹھاں دے قیمہ بنا کے کھا رہا ہے، اٹھاں دے شوروے پی رہا ہے، لیکن حضور حکم تو دیو کیسر و کسرنا بھی جنگ چھڑ کے رکھ دیا۔ مشرقہ وجہ رسول اللہ، حضرت ربیع بنت معوذ گڑو حضرت عمار بن یاسر نے پوترے پوچھا، انہوں نے کہا مائی جی تسی تو رسول اللہ ویکھے سن اسی نہیں ویکھے، دسو حضور کیوں جے سن؟ فرمایا یا بنیا لو رأیت الشمس طالعۃ، فرماؤ پترا تو ویکھیا جے نہیں؟ اسی ویکھیا، جے تو ویکھدا تا پتہ لگدا ہونے سورج چڑھیا۔
حضور کا چہرہ انور ایسے تھا. تو صحابہ کہندے ہیں حضور دا چہرہ انور مزید روشن ہویا. آج کہندے ہیں آپ مبالغہ کرتے ہیں, کیسے دین لائیں گے؟ میں کہا کیسے نہیں پترا, تو ایویں تیری ٹنگاں کمی جا رہی ہیں ہر گل ہوتے. جیڑا بندہ حضور دی خاطر ہتھ کڑی نہ لوا سکے کس منہ سے کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں؟ کیوں جی؟ جیڑا 2 دن جیل وچ نہ رہ سکیا کس گل نال کہندا او جی میرا بس؟ کس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو عشق باز؟ اے روسیہ تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا. لوگ اپنے ہن نہیں لوگ جیل سیاسی رہے ہوئے, سانو مولویاں نو کیڑا مسئلہ ہے؟ کی مسائل ہیں مولویاں نو, پیراں نو کی مسائل ہیں؟ ساری زندگی حضور دے دین دا نام دا کھادیا, یارا اوکھا ویڑا آوے تے بندہ لمحہ پہ جائے. اقبال کہندا خطر تابو تمہارا امتحان است, یارے ممکنات جسم و جان است. اقبال کہندا خطرے دے ویڑے تے پتہ لگدا ہے جنا کیڑا سی تے لمحہ کیڑا پہ جائے. جنگ یرموک وچ نا ایک روایت دے مطابق 6 لاکھ بندہ سی کافراں دا, ایک روایت دے مطابق 3 لاکھ تے صحابہ 36,000. حضرت اکرمہ ابو جہل دے پتر او تے مسلمان ہو گئے فتح مکہ دے موقع تے. حضرت اکرمہ ویکھیا کہ حالات بڑے خراب ہو گئے, آپ گھوڑے تو تھلے آ گئے. ثم نادا من یبایع علی الموت, صحابہ نو کہنے لگے میرے ہاتھ ہوتے موت تے کس نے بیعت کرنی, ایتھے بیعت کرنا. یہ تے کہندے نہیں یہ انتہا پسندی ہے, اے مینو اجازت دیو میں صرف 10,000 بندے دی موت ہوتے بیعت کراں تے میں مودی نو کہاں میں بچے میں آیا. جے مودی دی فوج اتھوں نہ نسے موت دے دوران بیعت دی صرف انہوں کہے تے جھلے آ گئے. اور نہیں نہیں اے نہیں میں کتا پاک رسول اللہ, اے نہیں بات توجہ, اے جڑے اے نعرے نہ للکار ہے شیر, میں میرا تعارف اتنا ہی ہے, جیڑا بھی میرے بارے کوئی اور گل کرے گا وہ خود ذمہ دار ہے. جی حضرت صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں فلان, میرا اتنا ہی تعارف ہے دنیا وچ بھی قبر وچ بھی حشر جی, میں کتا پاک رسول اللہ. بس اس تو زیادہ کوئی تعارف نہیں, نہ حضرت علامہ دے نہ واضح خوش بیان. مالک کتا بھی رکھ دیں تو تکڑا رکھ. میرے میں نو اگر اتھے کتا بھی حضور فرما دیں تو میرے واسطے کائنات وڈی سعادت ہی کوئی نہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی اپنے بارے لکھیا, فرمایا محمد الرسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا. اعلیٰ حضرت اپنے بارے لکھیا کہ جتنے لوگوں نے آج تک کیا نا میں در رسول دا کتا, اعلیٰ حضرت فرما دیں انہوں نے سارے کتیاں نالوں میں کم ترین کتا. اعلیٰ حضرت بریلوی جے بندہ جنہ دی مجلس 40 سال دنیا دی گل نہیں ہوئی, 40 سال, ہاں جی 40 سال گل آپ دے پیراں وچ روح نکل رہی سی تاں وی آپ نے فتویٰ دسیا سی, ہاں جی روح پیراں جو نکل چکی سی. اور مولانا امجد علی اعظمی گئے تے فرمایا جب اعلیٰ حضرت دا وصال ہے, فرمایا مولانا سویرے میری بڑی بیٹی ملن آئی, میں پورا اپنے دماغ تے زور پایا, مینوں دا اپنی بڑی بیٹی دا نام نہیں یاد آیا, لیکن حضور دیاں شانہ دے بارے جتنیاں روایتاں حدیثاں ہون بھی مینوں ساریاں یاد ہیں. ہاں دھی دا نام نہیں یاد رہا اعلیٰ حضرت نو. جس شام ہاں جی جس دوپہر دے ٹائم آپ دا وصال ہویا, مولانا امجد علی اعظمی کہندے نے جنہاں بہار شریعت لکھی, کہندے نے میں اعلیٰ حضرت کول گیا تے کہندے نے مولانا, کہندے نے اعلیٰ حضرت نے پہلے مولانا نے پوچھا سی, اعلیٰ حضرت ایک دن بیان کیتا ایک بزرگ سن تے انہاں دی پیراں چ روح نکل گئی سی تے انہاں فتویٰ دسیا تے مولانا کہن لگے اسی پوچھا جی تہاڈے نال بھی انج ہونا ہے؟ فرمایا ہاں انج ہونا ہے. کہندے نے مولانا امجد علی اعظمی صاحب کہندے نے ایک فتویٰ آ گیا, بڑا ڈھونڈا نہ لبیا, میں اعلیٰ حضرت دے گھر دستک دتی, خواتین نو کیا دائیں بائیں ہو جاؤ میں اعلیٰ حضرت کول پوچھنا ہے. تے کہندے میں اندر گیا تے اعلیٰ حضرت دی روح پیراں چوں نکل چکی سی, نال کیا مینوں اپنی سویرے دھی دا نام نہیں یاد آیا. فرماندے میں کیا حضور ہے فتویٰ ہے, فرمایا فلانی کتاب فلانا صفحہ تے فلانی سطر تے گل لکھی پئی ہے جناب. ہاں جی یہ گلاں ایویں نہیں ہوندیاں. ہاں جی لوگ ساڈے بارے اے جی مولوی وک گئے, اے مولوی پیسے لے کے, اے مولوی معاہدے کر کے اندر آئے. معاہدے کرنے ہوندے تے 6 مہینے اندر رہنا سی. او تے میں جمعے نو گرفتار ہویا, ہفتہ اتوار دی شام نو آ گئے سن جیل. ہاں جی مولانا کچھ کرنا ہے؟ میں کہا مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم. تسی ساڈے بارے ایویں بیٹھ کے سوچتے رہندے ہو چلے, اے تسی مینوں تھلے بٹھاؤ نہ ہون تے میں زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ, بس آخری حد 15 منٹ ہونی میری بس ہو جانی, میں تھلے نہیں بیٹھ سکتا, بالکل نہیں بیٹھ سکتا. چیخ میں کہاں گا مینوں اتنے بٹھاؤ کرسی تے یا چارپائی تے, میں 6 مہینے تھلے کیویں بیٹھا رہا.
ایک جیل دا کمل سی اودے تے بیٹھا رہا میں 6 مہینے گل وچ اے ہو رہے پھر بھی یار تسی ساڈے دے بارے گلاں کردے ہو جنہاں حضور دی خاطر کدی جملہ ایک نہیں بولیا جنہاں حضور دی خاطر کدی ایک پرچہ نہ کٹایا جنہاں حضور دی خاطر کدی 12,000 اسی شیل کھادے فیض آباد 12,000 اسی آسو گیس دے شیل کھادے تو انو پھر بھی ساڈے بارے اجے شک ہی ہے کہ مولانا صاحب 2 نمبر آپس وچ بیٹھ کے تسی گلاں کردے ہو مولویاں پیسے لے جڑے پیسے لیندے نے مسجد دے حجرے وچ رہندے 20 سال 30 سال ہو گئے 30 سال ہو گئے میں مسجد دے حجرے وچ رہندا میرا تو کوئی نہیں تسی ایویں گلاں کردے رہندے ہو ساڈے بارے کو خدا دا خوف کرو جی مولوی وک گیا کتنے وک گیا جو بھائی بات نہیں کی جاتی میں جو بات کر رہا ہوں بات جو بولتا ہے پھر بات ہی ختم ہو جاتی توجہ 2 سال ہو چلے اے نومبر پھر آ گیا کہندے سے نے پیسے لے کے اٹھیں 1 روپے بھی کوئی ثابت کیتا ہے کسی کوئی ویڈیو کوئی آڈیو کوئی میں دے رہے سی کوئی وہ دے رہے سی کوئی فلانا دے رہے سی چلے ہو جڑے پیسے لے کے آندے نو 12,000 شیل نہیں کھاندے ہوندے وہ 8 لاشاں شہیداں دیاں فیض آباد اسی چک کے لے آئے موڈے تے تسی اجے تک ساڈے بارے انہیں ایک تقریر کی تھی وہ بھی جناب انہیں کی تقریر کی تھی تقریراں نال حضور دی عزت تے پیرا ہوندا او انج پیرا ہوندا جویں ممتاز قادری پیرا دے کئی لوگاں نے جناب علم الدین نال انہوں جا ملایا اور میں آکھا چلیا علم الدین تے پھانسی تے جھول کے تے اودی چارپائی پئی سی سمجھ آئی اقبال اوتھے جناب قبر وچ اتریا علم الدین دی قبر وچ اقبال اتریا پیر جماعت علی پیر سید دیدار علی شاہ صاحب نو باہر کٹ دیتا مولانا سید حبیب شاہ نو باہر کٹ دیتا مولوی ظفر علی خان نو باہر کٹ دیتا سارے نو انہیں کہا باہر نکلو میں علم الدین نالے گل کرنی علم الدین حضور دے نا تے پھانسی جھول کے اتھے قبر وچ پیا او دے نال دی کی نسبت ہے اتھے تقریر کرن نال بندہ علم الدین بن جاندا علم الدین انج بندا ہے جڑی میں گل کرن لگا گل کوئی یار کو خدا دا خوف کرو اتنی چاپلوسیاں کر دے حکمرانہ دیاں 2 گلاں اتھے کر آیا ایتھے جناب ایتھے کیڑی ناموس رسالت مسیطہ تو سپیکر انہاں لائے اسمبلیاں وچ اس ویلے اے بھی بیٹھا سی تے نواز شریف بھی بیٹھا سی کاف لیگ بھی بیٹھی سی پیپل پارٹی بھی سارے مجرم بیٹھے سن جدوں حضور دی ختم نبوت تے حملہ ہویا انہاں ظالماں نے 12,000 شیل سٹ کے 8.5 بندے شہید کر کے لوگاں دے جبڑے توڑے اکھاں توڑیاں ایک نوجوان دا بچہ ہے اودی عمر میرے 19 سال ہونی او دے پیٹ وچ گولیاں لگیاں تسی او دا پیٹ ویکھو تے توبہ کرو او دے پیٹ تے 5-6 حصے ہو گئے یہ تے ایک مثال اسی تانوں دے رہے ہیں ساڈے نال اتنے بڑے ظلم نہ کیتے یہ سارے تماشے ویکھتے رہے اسمبلیاں وچ بیٹھ کے سوائے ظفر اللہ جمالی تو کسے استعفیٰ دیتا ہے انہیں کہا ساری اسمبلی غرق ہو جائے زمین وچ اے جملہ کہہ کے استعفیٰ دے کے نکل گیا باہر دسواں ذرا یہ سارے ہون حضور دی تمہیں تکلیف ہوتی ہے پاکستان میں حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہو تمہیں تکلیف کوئی نہیں ہوتی ممتاز قادری پھٹے لگ جائے تمہیں تکلیف کوئی نہیں ہوتی مسجدوں کے سپیکر اتر جائیں تمہیں تکلیف نہیں ہوتی قرآن و حدیث نصاب سے نکال دیا جائے تمہیں تکلیف نہیں ہوتی یہاں زنا کے بل مشرف پاس کر گیا تمہیں تکلیف نہیں ہوئی اقوام متحدہ میں تقریر کرنے سے تمہیں تکلیف ہو گئی ہے اور ساڑی قوم کہتی دیکھے جی کیوں جی تقریر کی تھی میں کہا ساڑیاں تقریریں تینوں کوئی نہ سمجھ آئی ممتاز قادری دی پھانسی تینوں کوئی نہ سمجھ آئی اور 12,000 شیل تینوں کوئی نہ سمجھ آئے اور 8 شہیداں دا خون تینوں کوئی نہ سمجھ آیا 2 ساڑے عالم شہید ہو گئے اس کریکٹ ڈاؤن دے دوران حضرت مولانا یوسف سلطانی اور مولانا منیر احمد نعمانی 2 ساڑے سکہ بند عالم شہید ہو گئے تینوں کوئی نہ سمجھ آئی 2 جوان شہید ہو گئے کراچی 2 جوان شہید ہو گئے یہ سارے خون تینوں سمجھ کوئی نہ آئے وہ 2 تقریریں نہ تو متاثر ہو گئی اس قوم دا کوئی تڑ ہے اس قوم دے اندر اس تہاڈی گل نہیں کر رہا جڑے متاثر ہو میں انہاں دی گل کر رہا اقبال کہندا ہے ساز پہ موقوف نوا ہائے جگر سوز ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مزراب اقبال کہندا ہارمونیم بھی تاں ہی وجدا ہے جے تار ٹیٹ ہون جے تار ہی ڈھلے ہون تے وجاون والا کتنا زور لائے گا بندے ہی اگر 2 نمبر بیٹھے ہون تے مولوی خادم دی تقریر انہاں نو کی اثر کرے پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب میری وجہ تو 2 مہینے تے 1 دن جیل وچ میری وجہ تو رہے انہاں دی ضمانت ہو گئی شاہ جی نہیں آیا جی اچھا شاہ جی میری وجہ تو 2 مہینے 1 دن اندر انہاں دی ضمانت پہلے ہو گئی سی لیکن انہاں کہا یار اے کیڑی بات ہے کہ تو اندر ہوویں تے میں باہر چلا جاواں لوگ تو 5 منٹ نہیں لاندے ضمانت ہونے تو بعد
یہ کیڑی گل سی؟ میں کہا اقبال ایک گل کی سی؟ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب 2 مہینے ایک دن میری وجہ تو دوبارہ جیل وچ رہے، کہنے لگا یہ جبر و کار نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ تو میں کلا 9 گھنٹے بیٹھا رہندا سی، شاہ جی دی بعض دفعہ پیشی ہوندی سی، میرے نال دوسرا بچہ جڑا ایدی بھی پیشی ہوندی سی، میں کلا جیل دی کوٹھڑی دے اندر سویرے 7 بجے جاندے سن، شامی بعض دفعہ 5 بجے 4 بجے آندے سن، تے میں کلا بیٹھا ہونا جناب تے مینوں آ کہنے جی روٹی کھا لو، میں آکھیا سنگی آن گے تے کھاواں گے یار، کوئی نہیں بھوک لگی۔ تے پھر شاہ اور جدوں آنا نا تے میں انہاں نوں ویکھ کے کہنا، میں کہ آ کیوں سے جھپدے آساں کیڑیاں ڈلاں لائیاں، انہاں بھی ہس پینا تاڑی مار کے تے میں بھی ہس پینا، او 9 گھنٹے دی تھکاوٹ ایک شیر نال ختم ہو جاتی۔ کیوں جی؟ میں کہندے سی ہنے آندے پے تے شام دے 5 بجے آ دیتے تسی، میں تے اج روٹی بھی کھانی سویر تے کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، وقت گزر ہی گیا نا۔ وہ تے اتنے کریم ہیں جنہاں واسطے اسی بیٹھے رہے۔ حضرت عمر بن اخطب حضور پانی نوش فرمان لگے نا تے پیالے وچ نکا جہا ککھ آیا، صحابی نے عرض کی تھی حضور ہے پیالہ مینوں دیو، انہاں پیالہ لے کے ککھ باہر کڈیا، جنہاں دے واسطے اسی کام کر رہے ہیں نا، پتہ ہے وہ کہ یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جس نے لینے ہوں 2 عالم وہ امیدوار آئے۔ ہاں جی، کیوں جی؟ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ ساڑھا کوئی تو آڑھے کو کوپن پہنچا 10-20 روپے والا بھی پچندہ دے وہ کانفرنس کرنی، اعلیٰ حضرت فرمانے نا کریم ایسا ملا جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو پھر تمہارا دل کیوں اضطراب میں ہے؟ اعلیٰ حضرت فرمانے نا بھکھیا تینوں کیڑی پریشانی، کریم تو ایسا ملا جس کے بھرے خزانے اور کھلے ہاتھ۔ یہ بات توجہ جی، اے بات ٹرمپ تک پریشان انہوں نے کر رہی، کہندا انہوں نے پیسے کون دے دیں؟ میں آکھا جنہاں دا کام کر دیا وہ دے دیں، تیرا پیو دینا۔ صحابہ نو وہ تانے دے دے سن، کہندے سن ویکھو تہاڈا کیا اپنا حال کیویں تے ساڈے کول اتنے پیسے ہیں۔ تے حضور نے حضرت حسان نو فرمایا حسان انہاں نو جواب دیو ساری دنیا نو، اے تانوں تانے دینے تہاڈے کو تلواراں کوئی نہیں، روٹی کوئی نہیں، اسلحہ کوئی نہیں، فوج بڑی بڑی کوئی نہیں، حسان جواب دے۔ شکر ہے حضرت حسان نے شعر پڑھیا قیامت تک ساڑھے جائے میرے جائے کمینے، تسی تے تکڑے لوگ ہو، میرے جائے کمینے واسطے اے آسرا بن گئی گل۔ حضرت حسان حضور دے سامنے مسجد نبی شریف ممبر ہوتے کھڑے ہو کے پوری دنیا نو جواب دیتا اور قیامت تک حضور دے غلامہ دا سر فخر نال بلند کر دیتا۔ فرمایا یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا، فرمایا جہان والے ہو سن لو، ہمارے لیے پوری دنیا پر یہی فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے۔ حافظ کون ہے بھائی تواڈے چو؟ حافظ کون ہے؟ حافظ تسی حافظ ہو؟ پڑھو نا والعادیات، میں بھی حافظ ہاں، صرف تواڈے کو پڑھانا مطلب ہے بھئی تسی پڑھو۔ ہاں جی اچھا پڑھو، موریات قدحن فالمغیرات، یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام دے گھوڑے دیاں شانہ بیان کیتیاں کہ انہاں دے جدوں پیر ٹکراندے پتھراں نال تے چنگاری نکلدی، رب کہندا مینوں انہاں چنگاریاں دی بھی قسم، کیا فالمغیرات صبح تے سویرے سویرے جڑے لشکراں وچ جا وڑدے، کیوں جی اودی بھی قسم ہے۔ دسو یار رب اور گھوڑے تے تسی جے ہن تے گھوڑے دا دور نہیں نا، ہن تے غوری میزائل ابدالی میزائل تے ابدالی میزائل جدوں شوٹ پٹے گا تے رب دیاں قسماں نہیں کھائے گا؟ کیوں جی جدوں خالد ٹینک چلے گا انج کر کے رب دیاں قسماں نہیں کھائے گا؟ تے جدوں جو تیارے جناب انج کر کے کرتب دکھاندے انج ہندو دے گھر جا وڑن گے تے انہاں تیارے دے دھواں تے انہاں دی اگ دی رب قسم نہیں کھائے گا؟ وہ خدا دا خوف کرو، اٹھو۔ آج مقبوضہ تہاڈی گل نہیں کر رہا، جنہاں کول طاقت ہے میں انہاں دی گل کر رہا، اٹھو مقبوضہ کشمیر دیاں بچیاں دی آواز سنو، تا اے وقت گزر جانا ہے۔ مورخ کی لکھے گا ایٹم بم ہوندے یار 15,000 تے انہاں دی اپنی رپورٹ ہے نا 15,000 کڑیاں چک کے لے گئے ہندو، ویسے 35,000 کڑیاں چک کے لے گئے اس وقت تک۔ اور یار ایک کڑی دی آواز ہوتے محمد بن قاسم آ جائے، 16 سال تے 7 مہینے عمر ہوئے منڈے دی، وہ تے خط پڑھ کے نہ کہے کہ میں اپنا ملک داؤ پر لگا دوں، میں جنگ چھیڑ دوں۔ انہیں وہ جناب بیڑے سمندر چھوڑ دیتے، انہیں کیا اور راجہ دار نے ایک بچی ہوتے ہاتھ چکیا ان کر کے، وہ بچی نے کیا کدھر گئے مسلمان؟ تے محمد بن قاسم عرب جو چلیا خط پڑھ کے نہیں کیا میں جنگ چھیڑ دوں، کیا میں ایسے کر دوں، کیا میں ایسے کر دوں؟ جلیا تاریخ دا موڑ ہی ہوندا ہے جس ویلے حکمراناں نو سخت فیصلے کرنے پیندے۔ ٹرمپ نہیں، ٹرمپ دا پیو بھی آ جائے، پورا کفر کھڑا ہو جائے،
انہاں کہا ساڈی تاریخ ہی ہے وے کہ اسی کشتیاں بھی جلا دیں گے. تسی کوئی ٹرو گے نا مقبوضہ کشمیر وال تے تانوں پہاڑیاں ہوتے پھر اسلام دے پہلے شیر بھی نظر آن گے, پھر اولیاء دیاں داتا صاحب دی روح بھی تانوں اتنے نظر آ جائے گی, پھر سلطان الہند دی روح بھی نظر آ جائے گی, پھر شہاب الدین محمد غوری دی روح بھی نظر آ جائے گی, پھر التمش دی روح بھی نظر آ جائے گی, پھر علاؤ الدین خلجی دی بھی آ جائے گی, پھر شیر شاہ سوری دی بھی آ جائے گی, پھر سلطان ٹیپو شہید دی بھی آ جائے گی, پھر طارق بن زیاد دی بھی آ جائے گی, پھر موسیٰ بن نصیر دی بھی آ جائے گی, پھر یوسف بن تاشفین دی بھی آ جائے گی. اور ٹرو تو صحیح نہ شیرو, اسی تواڈے نال ہاں, دسو ساڈے کتنے بندے چاہیے دن, میں ویل چیئر سمیت اگے لانا تے اگے پیچھے میری ویل چیئر چھکڑی تے میں تاویں حاضر ہاں. اور یار کوئی چج دا مریے تے صحیح نا. اور قیامت والے دن کشمیر دیاں بچیاں چلیاں گئیاں حضور دی بارگاہ وچ, حضور اے ون انہاں کو ایٹم بم ہوندے ساڈیاں عزتاں لٹیاں گئی تے نال ہی انہاں دا بارڈر سی, یہ تماشا ویکھدے رہے ساڈا. اٹھو اج موقع ہے, اور مدد ادو آنی جدوں تسی ٹرنا ہے ادھر. پتہ ہے طارق بن زیاد کشتیاں کیوں جلائیاں سن؟ پتہ ہے اس واسطے کہ تاریخ لکھیا کہ جدوں طارق بن زیاد دریا دے اس کنارے راتی ستا سی نا, انہیں خواب ویکھیا تے رسول اللہ ابو بکر عمر عثمان علی نال تلوار پکڑ کے حضور دریا اتے چلدیاں پار گزر گئے. انہوں ایویں ایڈا وڈا یقین نہیں سی ہو گیا کشتیاں جلائیاں. انہیں کہا جدوں رسول اللہ دریا عبور کر گئے یہ دا معنی ہے مینوں حضور نے خوشخبری دیتی اندلس فتح ہو جانا ہے, ورنہ کشتیاں تو اتنے اقبال کہندا طارق چوں بر کنارہ اندلس سفینہ سو گفتن قار تو بنگاہ خرد خطاز دوریم از سواد وطن و باز چوں رسیم ترک شباد سبب ضرور شریعت کجا رواز. اقبال کہندا جدوں نے کشتیاں جلائیاں ساری فوج او دے منہ لگ گئی. انہیں کہا اے کتھے لکھیا جی شریعت کشتیاں جلانا, اے سبب ختم کرنے کتھے لکھیا اسباب؟ اقبال کہندا خندید و دست خیش بر شمشیر برد و گفت ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست. اقبال کہندا طارق بن زیاد ہس پیا, تلوار انج لہرا کے ہاتھ وچ کہا چلیو سارا ملک ساڈے رب دا, اسی واپس ہون تھوڑا آیا, اسی اندلس فتح کر کے واپس جانا. کیوں جی اور تسی پہلے ٹرو تو صحیح نا, پھر رسول اللہ خواب جانے کہ حضور سری نگر دیاں پہاڑیاں تو حضور گزر گئے. پہلے تسی ٹرو تو صحیح نا, اپنی فوج ٹورو, پھر جناب رسول اللہ دی مدد آنی. پھر پتہ ہے نا حضرت خالد بن ولید ایک باری کلے ہزاراں دے لشکر جا بڑے, لشکر نے گھیر لیا تے صحابہ بیٹھ کے جناب ہوتے گلاں کر رہے سن تے کوئی ستے ہوئے سن تے حضور ابو عبیدہ بن جراح دی خواب وچ آئے, فرمایا تو تے ستا پیا, خالد تے پھس گیا. پھر ابو عبیدہ بن جراح گھوڑے تے زین پائی تے خالد نوں گئے تے گھیری کھڑے. انہاں تسی کیویں آ گئے جی کہنے لگے یار آرام جے نہ آیا تو میں کہ چلو لکھاں نال اج کلے ہی لڑی. کیوں جی او بادشاہ اٹھو قبلات, اللہ تعالیٰ نے تہاڈیاں بڑیاں صلاحیتاں دتیاں. ہندوؤں دے جتنا اسلحہ ہے او دے وچ کفر دی بدبو ہے. ہندو جتنا مرضی اسلحہ بنائے, ٹرمپ جتنا مرضی اسلحہ بنائے, او دے وچ کفر دی بدبو ہے. تے تسی جڑا اسلحہ بنایا ہے جو محمد عربی دے دین دا نور ہے. تسی لاؤ کوئی میدان لاؤ, پھر مدد نہ آئی تے سب تو پہلے مولی خادم دی گردن تسی لا دینی. کہنے تو جھوٹ بولتا سی اپنی تقریریں, اور ٹرو تے صحیح اسلام دی خاطر. کیوں جی ٹرو تے صحیح نہ اسلام دی خاطر. وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, ساڑھے نال وعدہ ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ کی ذمہ کرم پر لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد فرمائے. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ مسلمانوں کے ساتھ. یار ایک ساری قرآن بھرا پیا, خدا دے بندے اٹھو تے صحیح. اور ٹرمپ تہاڈا کی بگاڑ سکدا؟ مینوں یا ایک 10 منٹ واسطے پاکستان دا مینوں دیو تسی حکمرانی, میں 10 منٹ دے اندر پورا کفر نہ ہلایا. دسو جی جنگ یرموک وچ بڈھے صحابی حضرت عمر بن مادی کرب, بڈھے صحابی 86 سال آپ دی عمر سی. آپ فرماندے میں جدو جنگ یرموک وچ میدان وچ گیا تے ایک رومی سپہ سالار آیا گھوڑے ہوتے سوار. کہندے گھوڑا بھی اودا ایڈا وڈا تے او 1000 بندے دے مقابلے سی اودا دا سپہ سالار 1000 بندے دے کلا مقابلہ کردا سی. تے بڈھے صحابی او دے گئے سامنے ہو گئے. آپ نے فرمایا اوئے تو کیے؟ انہیں کہا میں سپہ سالار ہاں, میں بڑا تکڑا, میں روزانہ اتنے جناب پائے کھاندا, میں اتنا جناب بادام کھاندا, پستے کھاندا. فرمایا میں محمد عربی دا غلام ہاں, بڈھا 86 سال میری عمر ہے. انہیں کہا پھر آپ انج مڑ کے وہ گھوڑے دی پوچھڑ نپ لئی, انج کر گھوڑے دی انج پوچھڑ نپ لئی.
فرمایا مقابلہ بعد جو ہوئے گا جڑاں تے گھوڑا ہلا کے وکھا. دسو 1000 بندے دے مقابلے بندہ ہوئے تے 86 سال بڈھے صحابی ہومن. آج امت مسلمہ جہاد شروع کرے نا، میں قسم اٹھا کے کہنا ہزاراں ہسپتال بند ہو جانے، اے شوگر بھی مک جانی، بلڈ پریشر، یہ نہ تو بلڈ پریشر ساری بیماریاں ہی تاں آئیاں جدوں امت نے جہاد چھڑیا. میں نو عالم سارے بیٹھے، میرا پتہ سارے نو پتہ ہے. میں نو کوئی ایک حدیث لکھ کے بھیجے کہ حضرت عمر تے صدیق اکبر تے عثمان غنی تے حضرت مولا کائنات دے دور وچ پوری سلطنت ایک ہسپتال یا ایک دواخانہ کھلے ہو. میں دسو اسلام نے رمزی تا رکھی ہے جہاد. یہ تو بندہ بیمار ہوندا ہی کوئی نہیں. 86 سال بڈھا بھی ہزار بندے دے مقابلے چاہ کے کھڑا ہو جاتا. یہ بنا بڈھے جناب آج بلڈ پریشر چیک کراؤ، چورا چیک کراؤ، اینج ساری زندگی ہسپتال جناب ٹک ٹک کے اگلے قبر چ پا دیں. اسلام دے واسطے جو ہوئے بڈھے پیچھے تک کھڑے ہو سکتے نا، بم تے پکڑا سکتے ہیں کہ نہیں پکڑا سکتے. حضور نے فرمایا ایک تیر دی وجہ تو 4 بندے جنت چلے جان گے. حضور نے فرمایا جنہیں تیر بنایا وہ بھی جنت چلا جائے گا، جنہیں تیر خریدیا وہ بھی چلا جائے گا، جنہیں تیر پکڑایا وہ بھی جنت چلا جائے گا، جنہیں تیر چلایا وہ بھی جنت چلا. میں تو ایک گل کرن لگا بڑی ڈاڈی. غزوہ خندق دے موقع تے پتہ ہے نبی علیہ السلام ایک ٹائم ایک صحابی نو ادھی کھجور دیندے سن. ایک ٹائم ادھی کھجور تائیں صحابہ پیٹ تے پتھر بن لے، کمر تے سیدھی رکھنی. لیکن میں خدا دی قسم نہیں پڑھیا کسی ضعیف تو صحیح حدیث ہی نہیں پڑھیا. ادھر جناب 50,000 دا لشکر سی، اٹھ ذبح ہو رہے سن، 24 گھنٹے روٹیاں چل رہی سن. میں نہیں پڑھیا کہ کسی صحابی نے خفیہ طریقے نہ جا کے انہوں نے ایک برکی بھی کھا دی ہو. اپنے اندر غیرت پیدا کرو، دم خم پیدا کرو. کیوں قرضے لے دے ہو؟ سانو انہاں قرضے دی لوڑ نہیں ہے. ساڑھے جڑاں والے چ اتنی گندم پیدا ہو جاتی اسی نہیں مردے. اے کیڑی تسی جناب امت مسلمہ نو کنگال کر کے رکھ دیتا، بیکاری بنا کے رکھ دیتا. تسی میں قسم بخدا یہ بھی نہیں پڑھیا کسی ایک صحابی نے کہا ہوئے حضور مر گیا، پہلے خندق کھودی پھر مٹی چائی، ہن 50,000 دا لشکر آ کھڑا ہویا. پتہ ہے جدو عمر بن عبد ود گھوڑے دی چھال مرا کے ادھر لے آیا نا، خندق عبور کر لے آیا تے مولا علی انہوں قتل کیتا. اس تو بعد 50,000 پورا لشکر خندق دے کنارے آ کھڑا ہویا. انہاں کہا لو جی سارا لشکر عبور کرو تو مدینہ پاک تے حملہ کرو. اس ویلے پھر پتہ ہے کی ہویا؟ رسول اللہ خود تلوار پکڑ کے کھڑے ہو. حضور خود تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے. 50,000 دا لشکر ادھر کھڑا سی اور پورا عرب مومنٹ آیا سی. آج لوگ کہتے ہیں منفی بات نہ کرو. میں کہا لا الہ تے جھگڑا ہویا. لوگا کیا جناب 360 بت اسی کعبے وچ رکھے ہوئے، اتنے حبل بدے ہویا، لات و منات بار سارے بت سجائے، گھراں وچ ہی بت سجائے. حضور تسی کیویں کہندے ہو لا الہ؟ کہندے جی منفی بات نہ کرے. میں کہا اسلام شروع ہی منفی تو ہوندا. بچے پڑھ پہلے اسلام دی تعلیم. جھگڑا ہی اس تو ہویا. پتھر بھی پہلے حضور نو صادق امین نہیں سن کہندے ہو. آج ساڑھے مولوی کہندے فلانے انگریز نے حضور کی بڑی تعریف کی. میں کہتا تینوں عقل ہی کوئی نہیں. تا ایڈا جی حضور نو مندہ سی تے پھر حضور دا کلمہ کیوں نہ اس پڑھیا؟ حضور نو نبی کیوں نہ اس منیا؟ حضور بڑے سپہ سالار تھے، بڑے منتظم تھے. جب تو نے منتظم بھی مان لیا، سپہ سالار بھی مان لیا، تو پھر تو نے نبی کیوں نہیں مانا؟ جھگڑا تو ہوئے ہی تھے. صادق الامین نہیں منتے سنو. لیکن جب حضور نے فرمایا میں نبی ہوں تو پھر وہی ابو جال سی جڑا رسول اللہ دے بارے کیڑے کیڑے ظلم حضور نال کیتے. پھر حضور آخر مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. بدر وچ پھر آ گئے. او دے پھر ایتھے تے جھگڑا ہویا. تسی کیویں کہندے ہو جی اور خدا کوئی نہیں، اسی گھراں وچ ہزاراں بت رکھے، کعبے وچ بت رکھے، تسی کیویں کہندے ہو لا الہ؟ جھگڑا تو ہویا ہی لا الہ تے. پھر 50,000 پورا عرب آ گیا. انہاں کہا جی تسی کیویں کہندے ہو لا الہ؟ ساڈے لوگ سانو کوئی سمجھ ہی انہاں نوں کوئی نہیں دین دی. ایتھے تے گل ہوئی. اللہ دا نور تے بعد وچ آنا ہے نا، پہلے جھگڑا کرنا پینا پوری دنیا نال. نہیں امن کی بات کرو. میں کہا امن کی بات. پھر لا الہ حضور نے فرمایا تو پھر پورا دنیا حضور دے خلاف ہو گئی. ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پھر لوگ ایتھے پتھر مار دیتے. امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے لوگا کٹ دیتے. عبداللہ بن جاش تے نک کن کٹ کے مونج دی رسی پرو کے لوگ ہار بنا چھڈے. کیڑیاں گلاں تسی کردے ہو؟ ساڈے ہر بندہ ہے امن کی بات ہو. میں کہا امن دی گل ادو ہوندی جدو بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جا. تیری میری نماز ستیاں قضا ہوندی، تیری میری نماز گپاں ماردیاں قضا ہوندی، تیری میری نماز شادیاں ویاواں وچ قضا ہوندی، تیری میری نماز کھیل تماشاں وچ قضا ہوندی. سن ذرا جنہاں دا اسی کلمہ پڑھیا. جدو کافر سارے آ کے کنارے کھڑے ہو گئے پھر حضور تلوار پکڑ کے خود کھڑے ہو گئے. لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا وہمتہ الصغریٰ جل من الدہر.
حضرت حسان فرماندے نے حضور دیاں وڈیاں بہادریاں دی تے انتہا ہی کوئی نہیں نا جی تو سب تو اے میں ویسے صغرا دا معنی ہی چھوٹا ہے، میں ویسے حضور دے بارے لفظ استعمال نہیں، لیکن ہے تے صغرا دا ہی لفظ، ہن پھر میں دا ترجمہ اور کی کر سکنا، ورنہ میری زبان ہے میں یہ ترجمے کد نہیں کیتے۔ ہاں جی ہے صغرا دا لفظ، وہمتہ الصغرا اجل من الدہر۔ حضرت حسان فرماندے لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا، حضور دی جنی بہادری تے شجاعت تے دبدبا تے روب جڑا اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمایا نا، وڈا تے انتہائی کوئی نہیں، جیڑی تو سمجھے نا چھوٹی آپ دی ہمت ہے وہ اس طرح کہ ساری دنیا حضور دے مقابلے کھڑی ہو جائے، حضور تنہا بھی کھڑے ہون تا پوری دنیا حضور دا مقابلہ۔ قصیدہ بردہ شریف امام بوسیری لکھیا کأنہ وہو فرد فی جلالتہ فی عسکر حین تلقاہ وفی حشمی، فرمایا رسول اللہ جدو تنہا بھی کھڑے ہوندے سن نا تے پتہ لگدا سی حضور دے نال لکھاں دا لشکر کھڑے ہویا۔ حضور دی نمازاں کیویں تیریاں میریاں نمازاں کیویں قضا ہوندیاں؟ صحابہ کہندے جب لشکر سارا آ گیا حضور تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا جی کوئی جنا تے اگے آؤ، آؤ اگے۔ پھر زور دی نماز بھی حضور دی قضا ہو گئی پیرا دیندیاں، پھر عصر دی بھی قضا ہو گئی، پھر مغرب دی بھی قضا ہو گئی، پھر عشاء دی نماز حضور آخری ٹائم جا کے پڑھی۔ اے کیوں نہیں اس میں حسن مولوی تے پیرا بیان کیتا رسول اللہ؟ اتنی جی اسلام اخلاق سے پھیلا۔ میں کہا رسول اللہ حضرت عدی بن حاتم تائی دے پتر واسطے حضور اپنی او گدا بچھا دین جے تے حضور خود سوندے سن، اے بھی اخلاق ہے۔ تے حضور ابو جال دی گردن کٹوان واسطے تلوار دیون، اے بھی اخلاق ہے۔ ہاں جی تو کیڑیاں گلاں دین دیاں کرنا جناب شاہ جی، یہ لوگ کی گلاں کرنا؟ رسول اللہ اینج تلوار چاہی میدان عہد حضور نے اینج تلوار چاہی، فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقہ، فرمایا یہ میری تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے۔ پتہ ہے تلوار تے کی لکھے ہوئے سی؟ وفی الاقبال مکرمۃ وفی الجبن عار والمرء بالجبن لا ینجو من القدر۔ حضور دی اپنی مبارک تلوار تے شعر لکھے ہوئے سی، آگے بڑھنا عزت ہے اور بزدلی انسان کے لیے ویسے ننگ و شرم ہے، اور کوئی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ جیڑے لکھ کے دے آئے ہمارا لبیک سے تعلق نہیں، انہوں نے موت نہیں آنی، او تلوار دی گل کیوں نہ کر دے بھائی میدان عہد حضور نے تسبیح تک کسی کو نہیں دیتی، حضور نے ایک تلوار چاہیے، فرمایا یہ کون لے گا تلوار؟ اس تلوار دی گل کیوں نہ کر دے؟ آج ٹرمپ جیڑا ایٹم بم بنا کے بھی امن آڑا، تسی اپنے محبوب علیہ السلام دی تلوار دی یہاں یوں کر دے ہو، وہ دل بندے دا کم ہی کوئی نہیں وہ دین کی ترجمانی کرے، ترجمانی اینج کرے جو میں حضرت ابو دجانہ کی تھی، اینج حضور تلوار چاہیے، فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ ابو دجانہ آگے چلے گئے، حضور اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اتنا اس کے ساتھ لڑا جائے کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ عرض کی اس کا اور کیا حق ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے۔ عرض کی اس کا اور کیا حق ہے؟ فرمایا یہ کسی مسلمان پر نہ چلے۔ ابو دجانہ عرض کی تھی حضور میں نہیں دو، میں حق ادا کراں گا۔ ابو دجانہ جدو میں صحیح ہوندا نا میں تانوں تے پورا ایتھوں لے کے ایتھے تک چل کے دسنا سی۔ ہاں جی ہن میں چل تے سکدا نہیں، تسی ذرا انداز ویکھو۔ ابو دجانہ جدو حضور کو تلوار لئی نا تے پھر این چلے، ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدى النخیل اللہ کو مدہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول۔ این چلے اینج کر کے چلے۔ فلما راہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین یتبختر فقال حاضی انا لمشیت یبغض اللہ تعالی الا فی حاضر الموطن۔ حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے، یہ چال یہ بڑی ناپسند ہے، یبغضو یہ مبغوض چال ہے، اللہ اس پر غضب کرتا ہے جو آدمی ایسے چلتا ہے، یہ بڑی مبغوض ترین ہے۔ کیوں جی؟ لیکن اللہ فی حاضر الموطن، فرمایا میرے دشمنوں کے سامنے یہ چال پسند ہے اللہ کو۔ جب یہ چال پسند ہے تو میں مولی خادم بڑی سخت بات کرتا ہے، میں کہا چلے آؤ گل ہے انجے۔ جدو حضور حدیبیہ دے مقام تو روک دیتا نا مشرکین نے، تسی عمرہ نہیں کر سکتے، دوسرے سال انہاں کیا تسی آ جانا۔ جدو دوسرے سال رسول اللہ تشریف لے گئے تو حضور اونٹنی ہوتے سوار، حضرت عبداللہ بن رواح درباری شاعر اونٹنی دی نکیل پکڑی تے صحابہ ویکھیا اے پچھلے سال جڑے جنہاں عمرہ نہیں کرن دیتا وہ اگے کھڑے ہوئے سن تے حضرت عبداللہ بن رواح اپنے آپ تو باہر ہو گئے، فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الحام عن مکیلی ویزل الخلیل عن مکیلی۔
دشمنوں نے ویکھ کے ان کو امن یاد آتا ہے. عبداللہ بن رواح درباری شاعر فرمایا ہٹ جاؤ اے کافر دے پترو حضور آ رہا ہے ہٹ جاؤ. آج دا مسلمان کہندا بھی عبداللہ بن رواح نو کہنا چاہیے سی بھئی تھوڑا تھوڑا راہ دے دو. ساڈے نبی آ رہے تھوڑا تھوڑا راہ دے دو. آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ اے کافر دے پترو حضور آ رہے ہیں. حضور ہے گل فرمایا جے آج کسی حضور دا راہ روکیا نا تے مڈو گردن وٹ کے رکھ دیاں گے. ہن کوئی سمجھ آئی اسلام دا مزاج کیوں جی؟ اقوام متحدہ تقریر کرن تو بعد نا اے ٹرمپ نو کہندا اسی تے چوڑی رہا کر دیتی, اسی اپنے نبی نال بے وفائی کیتی. اے جرم تو پھر قیامت والے دن حضور دے سامنے جدو پیشی ہونی پتے لگ جانے. ہاں جی اتنا تے کہندا نا ٹرمپ نو ساڈی کڑی 18 سال ہو گئے ڈاکٹر عافیہ صدیقی اندر ہے, اسی تہاڈی چوڑی تانوں دے دیتی, ساڈی کڑی ساڈے حوالے کرو. کڑی ڈاکٹر عافیہ صدیقی لے کے آندا تے مولی خادم اپنی پگڑی نال بھی تے پیر صفائی نہ کردا تے تو گل کر. اور تانوں غلط فہمی ہو گئی, ساڈی دشمنی تے ساڈی دوستی اللہ رسول واسطے. کوئی حضور نال وفا والی گل کرو تے پھر مولوی خادم دا اس دن ویکھنا تہاڈے نال کیویں پیار کرنا. کیوں جی حضرت اسامہ بن زید پتہ ہے نا خادمہ دے غلام دے پتر سن تے حضور نے انہاں نوں سپہ سالار بنایا. حضور ظاہری دنیا تشریف لے گئے تے منظر بڑا عجیب ہے. صدیق اکبر نے حضرت اسامہ بن زید نو گھوڑے تے سوار کیتا تے نال پیدل چلے افضل الخلق بعد الرسل. اسامہ بن زید چیخ اٹھے, انہاں کہا حضور یا مینوں تھلے اترن دیو تے یا تسی گھوڑے تے سوار ہوو. فرمایا نہ صدیق گھوڑے تے سوار ہونا ہے نہ اسامہ تھلے اترنا ہے, اس لیے کہ اسامہ کو گھوڑے پر میرے آقا نے سوار کیا. ڈاکٹر عافیہ صدیقی دا کون والی وارث ہے؟ میں کراچی گیا, انہاں دی والدہ نو ملیا تو انہاں دی والدہ مینوں کہن لگیاں کہ ہر روز امریکی جدو جیل دا دروازہ کھول دین تے میری دھی نو تانے دین دین کہ راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا تینوں چھڑان. تے انہاں مینوں دسیا کہ وہ پھر اپنے منہ تے کپڑا پا کے تے منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ کے رون لگ پیندی. دسو ایک کڑی میں جیل وچ رہ کے آیا, جیل دے 17 منٹ بھی اوکھے ہوندے نے. اج 18واں سال شروع ہو گیا اس کڑی نو تے امریکی جیل جو بیٹھی او دا کوئی والی وارث کوئی نہیں. تسی تے میچ کرانے لاہور ڈوب کے نہیں مرے. تسی کڑیاں تہاڈیاں اوتھے مقبوضہ کشمیر چکیاں جا رہی ہیں تے تسی جناب سری لنکن ٹیم نو منگا کے 13,000 پولیس والے لا کے انہاں نو جناب ہوٹل تو چک کے اوتھے جناب کرکٹ میچ اوتھوں چک کے پورے تسی لاہور جنریٹر لا دیتے, کروڑاں روپے دا تسی ڈیزل خرچ کیتا. ظالمو اس قوم دے اندر جس قوم دے لوگ اپنی خودکشیاں بچے سمیت کر رہے ہیں, چھاڑا مار رہے ہیں دریاواں وچ تے جناب لوگ اپنے دھیاں پتراں نو ذبح کر رہے ہیں, تسی کس منہ نال میچ کرایا؟ میں قسم بخدا جے اوتے کوئی قاضی شرح جے بیٹھا ہوندا کوٹاں وچ تے میں ویل چیئر سمیت جانا, میں آکھا قاضی اور گل کر رہے محمد عربی دے دین دی گل کرنی یا حکمرانہ دی گل کرنی, 10 کروڑ روپے دا ڈیزل کیویں خرچ کیتا ہے, انہاں سری لنکن ٹیم کیویں منگائی؟ جے اوتے کوئی قاضی شرح بیٹھے ہوندا تے میں چلا جانا سی. انہاں کو جا کے پوچھنا سی, انہاں کول پوچھو جس قوم دے اندر جناب پانی پین دا صاف نہ دے سکے, سری لنکن ٹیم نو اتنا اعزاز کیوں دے رہے؟ پھر اس حالت جدو کڑیاں جناب ساڑیاں ہوتے ذبح ہو رہا ہے روزانہ مسلمان, تسی دسو ذرا کرفیو تو 17 منٹ دا بھی ظالم ہوندا. آج کتنے 59 70 دن آج ہو گئے, تسی اپنی ایمان نہ دسو میرے گھر ہفتے دا خرچہ نہیں ہوندا. مراد یہ نہیں کہ میرے کو پیسے نہیں, بندہ مراد یہ کہ بندہ اتنا ہی منگاندا ہے. کتنا ذخیرہ ہونا ہے مقبوضہ کشمیر دے مسلمانوں وچ, کتنے ذبح لوگ مر گئے ہونے, ہزاراں لوگ مر گئے ہونے دوائیاں نہ ملن دی وجہ. ایتھے تسی تماشے لائے کرکٹ میچ کھیل رہے ہو, تسی قوم نو کیڑے پاسے لانا چاہ. پھر اسی گل کریے کہ جی بڑی سخت بات کرتے. میں کہا اچھا پھر کی گل کریے, تسی دسو ہن کی کریے, مینوں اے دسو تسی کی کریے. عافیہ صدیقی دی خواب وچ خود رسول اللہ تشریف لے گئے, او دی ماں نے مینوں دسیا اونوں سہارا دین واسطے کہ کدھر کڑی جناب کدھر اسلام تو ہی نہ پھر جائے. ظاہر بات ہے کتنا کوئی بندہ صبر کردا, دسو ذرا صبر دی بھی دیکھ حد ہے نا جناب. یہ پھر عورت ہوئے اتنے بڑے بڑے مولویاں پیراں لکھ کے دیتا حضور دی عزت واسطے 2 دن جیل نہ کٹ سکے, اور لکھاں ارباں سلام اس کڑی نو یار جڑی 17 سال ہو گئے ایک دن بھی نہیں روئی. کیوں جی کہ میں امریکی تے کہندے نے قرآن تھلے رکھ دیندے تے پیر رکھ کے تے تو اپنی چلی جا. اودی ماں نے مینوں کیا امریکی کہندے نے ہن محمد بن قاسم اسی جمن والیاں ماواں ہی کوئی نہیں چھوڑیاں. اللہ
ہن سارے رنگیلے جمنے نے تھے. ہن طارق بن زیاد دیاں ماما سے چھڑیاں ہی کوئی نہیں جڑیاں ساری رات کیبلاں ویکھن گیاں سویرے اٹھ کے محمد بن قاسم جمن گیاں. انہیں کیا امریکی روز کہندے ہن محمد بن قاسم نہیں جمنے تین قرآن تو رکھ دیندے آئے تو پیر رکھ کے تو کنڈی کھول کے چلی جا. ایک طریقہ ہے تیرے رہا ہون دا. انہیں کیا میرے جیاں لکھاں بھی مر جان تے قرآن دی بے ادبی تے اسی نہیں کر سکدیاں کرنے. کہندے جی بڑی سخت میں نے پیر جی تسی سید بادشاہ وہ اپنی ایمان نہ جے میں کوئی غلط بات کیتی تسی اٹھ کے میری دوڑ لا دیو. اے دسو اسی اے دین دیاں گلاں نہ کریے تے پھر کیڑیاں کریے؟ میں عرض کر رہا نا ایدے وچ کیڑی اسی کسے دے اسی تے انہاں نوں کہندے اٹھو خدا دیو بندیو او اٹھو خدا دیو بندیو کوئی دین دی گل کرو او کوئی جہاد کرو جہاد فی سبیل اللہ کرو. او دریائے دجلہ نوں حضرت سعد ویکھ کے فرمایا رومیاں پل توڑ دیتے ساڑھے کو ٹائم کوئی نہیں. او دجلہ راہ دے ہوئے صحابہ دریائے دجلہ وچ گھوڑے سٹ دیتے تے گھوڑیاں دے گردناں دے تو پانی جا رہے سی. صحابہ کہندے جدوں اسی پار گئے تے انہاں دے پیر بھی گلے نہیں سن ہوئے. یار کوئی اسلام دی خاطر چل کے ویکھو تے صحیح یار کوئی خدا دا سانو مڑ کے کہندے مولی سانو جیلن چ پان دا کی مطلب ہویا؟ سانو بھی دسو سانو جیلن چ پان دا کی مطلب ہویا؟ کہ عدالت تے لگڑی قیامت نو جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر. تشریف رکھو شاہ جی. ہاں جس تسی کی سانو جیلن چ پا کے تسا کینوں خوش کیتا؟ او ہالینڈ دا سور خوش ہویا. میں جدو گرفتار ہویا تے ہالینڈ دا سور جڑا گستاخ ہے جڑے حضور دیاں فلماں بناندا او خوش ہویا مولی خادم تے جیل تے جان تے. تسی دسو تسی کینوں خوش کیتا ہے جی؟ گستاخ رسول نو خوش کیتا ہے؟ وہ ہالینڈ دا سور خوش ہویا کہنے لگا یہ بہت انتہا پسند ہے. میں کہ پتر لگنا لبیک دی حکومت آن دے پہلا سیر اسی تیرا لینا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذوف مانا مگر ہے ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. لو جی حدیث پاک پوری توجہ نال سننی پوری توجہ نال سننی. ادھر تصور کرنا ہے بھائی زیارت تے نہ کر سکے لیکن مولانا اتنے توڑ لے گئے در رسول تک سانو لے گئے. ساڑھا لبیک دے اتنا ہی مشن ہے روٹی تو مالک دینی ہی دینی. روٹی تو مجھا بھی راتی چارہ کھوا کی سواندہ اے وے جناب ہم روٹی دیں گے. اور بلاول دا نانا روٹی دین روٹی کپڑا مکان دین لگا ہن دوترا آ گیا قوم نو کچھ بھی نہ ملے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا. اوے میرے رب دا فضل ہوئے تو وہی روٹی پوری کردا ہے. بندہ تو 2 دن مہمان نہیں کھوا سکتا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. جو مالک کے کام ہے وہ اپنے ذمہ مت لو. ہاں جی تم جی ہم روٹی کپڑا اور مکان دیں گے تیرے نانے بھی نہ دیتا تیری ماں بھی نہ دیتا تیرے پیو بھی نہ دیتا توڑ کے تو دینا کیوں جی؟ شاہ جی کہ جھوٹ کیوں مار رہے ہیں انہیں روٹی دینی. ہاں جی اور منگت کوڑو منگت والا رہے ہمیشہ خالی اور اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی. خدا سے مانگ جو مانگنا ہے اے اکبر. اکبر الہ آبادی سید بھی انہوں نے خدا سے مانگ جو مانگنا ہے اکبر یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں ہے سوال کے بعد. جتنا منگو ایتے تو کسی کو قرض لے لو تو جناب بندہ چھپتا پھر داندہ تو میرے پیسے نہیں دیتے اے فلانی شاہ اتنی مولت آئی یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں ہے سوال کے بعد. خدا سے مانگ جو مانگنا. اس واسطے روٹی بھی انہیں دینی تسی روٹی لبیک اڑے روٹی نہیں روٹی تو مالک ہی تو انہوں دینی. اتنا ضرور ہے کہ اے بچے وہ سامنے کھڑے کہتے ہیں مدرسے کوئی بھی مدرسے دا بچہ نہیں مدرسے دے بچے تو میرے سر دا تاج ہیں. یہ تو حضور دے مہمان ہیں دین دے قیامت تک. یہ بھی ساڑا گاڑ بن گئی کیوں جی؟ آنکھیں ملنا جھنجلا پڑھنا لاکھوں جمائی انگڑائی نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کوئی گالی ہے. میں تو صرف اٹھنے کی بات کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اٹھنا بھی کوئی گالی ہے. میں کہتے گالیاں دیتا ہے. ہاں جی میں اعلیٰ حضرت میرے پہلے ساڑھے جائے فقیران دی گال کر گئے. آنکھیں ملنا بیگڑ کی کروں آنکھیں ملنا جھنجلا پڑھنا یہ بیگ دا نعرہ انہوں اور کوئی نہیں آتا. آنکھیں ملنا جھنجلا پڑھنا لاکھوں جمائی انگڑائی یہ پتنی کی کروں مولوی. آنکھیں ملنا جھنجلا پڑھنا لاکھوں جمائی انگڑائی نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے. یار اٹھنا بھی کوئی گالی ہے.
اٹھنا بھی کوئی گل ہی ہے. ہم تو انہوں کو یہی کہتے اٹھو یار اٹھو یار. اے میں جتنی تقریر کی تھی غیرت ایمانی ہوتے کی تھی, اٹھو یار اٹھو یار. محمد بن قاسم اور دے نا ایویں نہیں آئے, انہاں سمندر گھوڑے پائے تے آئے, راجہ دار دے آ کے گردن وڈی, انہیں کہا تو مسلمان عورت تے ہاتھ چکیا. یار کوئی تاریخی تہاڈا نا تاں ہی لکھے جانا ہے, کوئی سخت فیصلے کرو کہ ہم جنگ کر لے. میں جنگ چھیڑ دے جی چھیڑو, اسی نال ہاں تہاڈے چھیڑو, جنگ چھیڑ دے. میں کہ نہیں ہوتے حلوے دیاں دیگاں پکاؤ. کوئی گلاں کوئی کرنے والی ہیں یار, کوئی جنگ چھیڑ دو, چھیڑو نا چھیڑو, کیوں نہیں چھیڑنی, جنگ چھیڑنی پینی. محمود غزنوی دے گھوڑے دیاں ٹاپاں نا مودی دیاں نانیاں پڑنانیاں دے عمل ڈھہ پاؤندے سن کہ محمد عربی کا شہر آ رہا. ہاں جی, عمل ڈھہ پاؤندے سن ہندوانیاں دے, کہندے نو غزنوی دے گھوڑے آ رہے. ایسے واسطے تا اقبال رویا, کہنے لگا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنا. ایتھے اقبال تائیاں تے رویا تے جنگ چھیڑ دے. وہ چھیڑو کہ بلا سی تواڈے نال, تسی نال نہیں بھائی جنگ چھیڑی, جنگ پوری قوم تواڈے نال کھڑی. بھائی بچیو تسی تنخواہ لینی لڑن واسطے, جیڑا جیڑا اللہ دے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہاتھ کھڑا کرے ذرا. اے رسول اللہ دے شیر, اے اسلام دے شیر, جلے انہاں نو آزما کے ویکھو انشاءاللہ. توجہ آنے توجہ, حدیث پاک سنو, سننی حدیث پاک پوری اماتن گوش ہو کے او جنت البقیع دے دوسری طرف جڑی جگہ ہے نا, اوتے خاک اوتے اپنا سر رکھ کے حدیث سننی ہے. عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتہی ان یصف لی منہا شیئا اتعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلالہ وجہ تلالہ القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامد رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها والا فلا یجاوز شعره شحمت اذنیہ اذ هو بفره اظہر اللون واسع الجبین ازج الحواجب سوابغا من غیر قرن بینهما عرق یدر الغضب اقن العرنین له نور يحسبه من لم يتعمل وشم كس اللحيا سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كأن عنق وجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم القراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك شر الذراعين والمنكبين وعال الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين وسائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء اذا زال زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظروا إلى الأرض أكثر من نظري إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي السلام. لو جی ادا تھوڑا جا ترجمہ اعلیٰ حضرت بریلوی کیتا تے تھوڑا جا پیر میرے علی شاہ صاحب کیتا. الطیف سرا من طلعته والشذو بدا من وفرته فسکرت ہونا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو کوس مثال دسن جت نوکے میادے تیر چھٹن اور لباں سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں اے صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں اور سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانوں سب بڑیاں. یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں. میں تھے کیوں آیا تسی کیوں آئے؟ شاہ جی قبلہ نے لکھاں روپے تھے کیوں لائے؟
یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر اور قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں لاہو مکت مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں وائنا سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے وائنا بردیاں مفت وکان دیاں تے شلاوت بھی آمن او گھڑیاں او سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا او کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں پیر صاحب فرماندے میں صرف حضور دے مبارک زلفاں جو خوشبو اٹھی تے پیر میر علی شاہ اتھی ڈیپ ہے میں حیران ہونا شاہ جی کئی لوگ کہتے ہیں مجھے اتنی بار زیارت ہوئی میں کہو گیلانی سید جنہوں حضور فرمایا تو میرا پتر ہے وہ ایک جھلک نہ ویکھ سکے پیر میر علی شاہ تو اتنی باری زیارت کی تھی پھر نہ بدلیا پیر صاحب زیارت کی تھی تو پھر پیر صاحب نال ہویا کی لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لوں لوں ساہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال اور جتھے دم مارن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال پیر صاحب نہ حضور شاہ جی بڑھیا کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے فرماندن صرف ایک جھلک وے کیتی بھج کے وانگ کباب لوگ عجیب باتاں کرتے ہیں چلے جب حضور دی زیارت ہو جائے پھر گل مک جاندی کائنات پھر اس تو بعد کیڑی تمنا کائنات رہ جائے کوڑ نہیں بندے نو مارنا چاہیے میں جیل چو باہر آیا بڑے لوگوں نے امید سی بھائی مولوی خادم بڑے بڑے کوڑ مارے گا میں نے فلانے دی زیارت میں کہا سی تو روٹی کھا کے سو جاندے سی سانو تو کدی کسی زیارت کو میں فلانے دی انج ہوئی تھی فلانے دی میں زیارت انج ہوئی تھی فلانی خوشخبری جھوٹ مارن دی کیڑی لوڑ اسی تو چپ کر کے روٹی کھا کے سو جاندے سی پھر جدو جاگ آندے سی نماز پڑھ کے پھر سو جاندے اساں اوتھے کی کر کیڑی کمائی کیتی اسی جیل وچ بیٹھے رہے کوئی کمائی نہیں کیتی ہاں اوتھے ساری کائنات بھی اس خاک تے قربان ہو جائے نا جتھے حضور دیاں اٹھنیاں ایک باری پیشاب فرمایا تو پھر بھی کائنات کوئی حیثیت نہیں اس تو تھلے کھڑاوندے ہی کوئی نہیں مولانا صاحب دعا کرو مجھے حضور کی زیارت ہو میں کہا تیرا بوتا ہے ہسنے والیاں بچے ہوئے گلا نہیں تسی کام کرو نا میں نے لوگ کہندے جی کم آکھو جلیا کام کر کدی تے مالک پوچھن گے نا اوے کی کہندا کیوں کدی تے مالک پوچھن گے نا ساڑا اتنا ہی کام ہے ساڑا اتنا کام ہے پہرا دینا کدی تے مالک گزرن گے نا ایک کتا بڑا بھائی پہرے دار ہے بڑا وفادار ہے کیڑا کتا ہے اس کونے تے کھڑا کیوں جی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے نا کدھر تے مالک گزرن گے اس کونے تے بڑا بھائی پہرا ڈاڈا رہا یہ کیڑا کتا کھڑا ہے تھے کدی تے مالک پوچھن گے کیڑا کتا ہے اتنی گل ہے اور اس کو زیادہ گل تو کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے باز شراب خراب ہوئے پیر صاحب فرماتے کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے باز شراب پیر صاحب دا آخری عمر سایہ بھی مک گئے سی پتہ ہے نا پیر میرے علی شاہ مولانا غلام محمد گھوٹوی کہتے ہیں میں باولپور یونیورسٹی پڑھان جا رہے تھے گلی وچ اے پیر صاحب دے مرید سن مولانا غلام محمد گھوٹی بڑے قداور تے پیر صاحب فرمان سن یہ اوت العلم والجسم بھائی نال علم بھی ادا تے نال جسم بھی چنگا ہے جنے پیر صاحب مرید وہ پڑھان جا رہے تھے کہ مجذوب چھٹیا گلی اٹھ بیٹھا کہنے لگا سناؤ غلام محمد گھوٹوی تیرے پیر دا کی حال ہے انہوں نے کہا جی بیمار ہے انہوں نے کہا بیمار شمار کوئی نہیں مکر کرنا انہوں نے کہا تیرا پیر میرے علی شاہ بیمار کوئی نہیں وہ مکر کرنا انہوں نے کہا چھڑو جی بادشاہ میرے پیر بیمار ہیں انہوں نے کہا بیمار کوئی نہیں پیر میرے علی شاہ دا سایہ گم ہو گیا فنا پھر رسول ہو گیا وہ باہر نہیں نکلتے مطلب لوگ فتنے مبتلا ہو کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے باز شراب خراب ہوئے سرشارت بیتاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہاں نال کیوں جی کیتی وچ غماں غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے بہوں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بولے سی ہر نبی اتھے آگ سی ہکا امتی احمد نبی صاحب کمال دل لگیا بے پرواہ نال اپنے بارے پھر کہندے اور میرے علی تو کون بیچارہ اور نپٹ لاشا تے او گنہارا اور سر تے چاہ کے تو عیباں دا بھارا لامی پری تو شاہ نال دل لگیا بے پرواہ نال کیوں جی
اے جناب پیر صاحب نے تھوڑا جا ترجمہ کیتا ہے اس حدیث پاک دا اور اعلیٰ حضرت بریلوی کے کیتا کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا اور کانپا ید پیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ مہ ٹوٹ گیا اور نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا اور کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں اور آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا اور رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا لیکن خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے رخ شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا۔ اے جی تو تھوڑا جا حدیث پاک دا ترجمہ ہے، ویسے تو میں کرن لگا تو رات پوری گزر جائے ایک ایک کو تے حوالہ دیوانا کہ حضور کی مبارک انگلیاں کیسے تھیں جی، حضور چلتے کیسے تھے۔ ابو ہریرہ فرماندے نا سی تھک جاندے سی نس نس کے کہ زمین ہے سمٹ کے آندی سی حضور ایتھے پاؤں رکھو، حضور ایتھے پاؤں، حضور ایتھے پاؤں۔ بس اسی تو غلط راہ نہیں لا رہے، تواڈے پتراں نوں بھی غلط راہ نہیں لا رہے، اسی تو صرف در رسول تک لے جانا چاہتے ہیں۔ جدوں پھر اتنے تسی پہنچ گئے پھر ساری کائنات آ گئی، پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ لبیک حکومتاں تساں کرنیاں منڈیو، وڈی وڈے تعلیماں پڑھو، وڈے وڈے عہدے پڑھو، وڈیاں وڈیاں جناب پوسٹاں تے آؤ، مولوی خادم مڑ کے مسیتی بہنا ہے، پیر صاحب نے اپنی پیری کرنی، سمجھا شاہ جی اپنی پیری مریدی کرنی، اسی حکومتاں کوئی نہیں کرنی، اسی تواڈے واسطے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ بھائی جڑے کوئی آؤ تو صحیح نا یار، اتوں لے کے تھلے تک سارے تو بددیانت نہ ہون نا، کیوں جی؟ جدو ایران فتح ہویا نا تے حضرت سعد نے حضرت عمر نو سامان بھیجا مال غنیمت، او دے وچ لکھیا کہ بعض سپاہیاں نو اس مقام تو سونے تے ہیرے جواہرات ملے، اللہ تو علاوہ ویکھن والا کوئی نہیں سی، لیکن سوئی دی بھی بددیانتی کسے نہیں کیتی۔ حضرت عمر رو پے، پیچھے مولا کائنات علی مرتضیٰ کھڑے سن، حضرت عمر دے موڈے تے ہاتھ ماریا اور فرمایا عمر کیوں روتا ہے؟ حفظت عفت الرعیہ، تو جو بددیانت نہیں تو تیری رعایا کیسے بددیانت ہو سکتی ہے؟ بس او تو پھر عمر ہی سن، او تو مولا علی سن، لیکن تھوڑی جی کوئی جھلک تے اسلام وکھاندا نا اپنے بے شک کہندا 13 مہینے ساڈی قوم بڑی جلد باز ہے، 13 مہینے میں تبدیلی آتی ہے۔ میں کہا قبلہ تبدیلی تے آوے تے عمر بن عبدالعزیز مسیتی خطبہ دے کے گھر گئے تے ادھا اسلام نافذ ہو چکے۔ بے شک جنہاں تبدیلیاں لانیاں ہوندے انہاں 13 مہینے نہیں چاہندے ہوندے، انہاں 13 منٹ ہی بڑے ہوندے، لیکن ہووے جنا کیوں جی؟ اس واسطے تسی ہن ساڈے میرے بارے جڑے اودے حمایتی بیٹھے ہو نا، اور میرے بارے مینوں گالاں نہ کھڑنا، بڑی مہربانی، میں صرف ہم نے آئینہ دکھایا تو برا مان یہ تو میں اس کے خلاف پتہ کیوں نہیں ڈاڈیاں گلاں ہون کردا، اس واسطے نہیں کردا کہ میرے نال جو ظلم ہوئے نا جیل وچ، میں اس واسطے نہیں کردا کہ لوگ کہڑے نوں اپنا درد ہے، میں اس کے خلاف گل کرنی۔ ہن میں کدی سنی میرے منہ چ ڈاڈی گل؟ میں کدی بھی ڈاڈی گل نہیں کیتی، میں کہ لوگاں کہنا ہن اپنا درد ہویا سی، وہ اپنا درد اسی برداشت کرنا ہی کرنا سی نا، اس واسطے میں انہوں دے خلاف کدی سخت گل نہیں کیتی۔ میری ساریاں تقریراں کہن گے نہیں جی آپ جیل چ بڑا ظلم ہویا تے انج رہا تے انج رہا تے اے جناب بڑا اوکھا رہا، جیل تھلے بیٹھا رہا تے ٹھنڈیاں ہواواں، جنوری فروری راتی دا سالن سویرے کھاندا رہا، سمجھ آئی؟ اسی کہ یار انگیٹھی دے دو، کہنے لگے تمہارے واسطے اجازت نہیں انگیٹھی، اسی جنوری فروری رات دا سالن سویرے کھاندے رہے ناشتے دے ٹائم، روٹی ویکھدے سی تے کیڑے پاسوں کھانی، کھان والے چیز ہی کوئی نہیں سی ہوندی، لیکن پھر بھی کھاندے رہے، بیٹھے رہے انج کر کے۔ ہاں جی، جان عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے۔ میرا پروگرام سی پونا گھنٹہ تقریر کرن دی، اے شاہ جی دی برکت نہ بہت لمبی تقریر ہو گئی، پھر تہاڈا جڑا جذبہ ہے کیوں جی، تپش شوق بھی ہے، گرمی موسم بھی ہے اور تپش شوق بھی ہے، پھر اس پر میرا سوز جگر کیا کہنا۔ لو جی ہن صلاۃ والسلام۔